السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بحمدہ تعالی ہم لوگوں نے قرآن حکیم کے سورہ نساء سے 54 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور آج آیت نمبر 55 سے ہم سب اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی والی آیت میں یہود کے حسد کے تعلق سے گفتگو کی تھی، لیکن اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور عذاب کے لیے جہنم کافی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چشم نبوت سے لوگوں کو سیراب کرتے رہے، ہدایت اور روشنی لوگوں میں بانٹتے رہے، یہاں تک کہ یہود میں بعض کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اور بعض نے منہ پھیر لیا، وہ چلے گئے۔ ایمان کی دولت اللہ نے جنہیں دی اس میں حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے، اور اسی میں کعب بن اشرف تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ تو آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان میں کوئی تو ایمان لے آیا اور کسی نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تو جو ایمان لے آئے وہ یہود کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور اس کے علاوہ جو ایمان نہیں لائے اس میں کعب بن اشرف تھا جو ایمان نہیں لایا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر نہیں لایا ہے تو یہ بات بالکل فکس ہے کہ پھر اس کو جہنم کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں کافروں کے عذاب کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے یہاں کسی آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے، جل کر راکھ ہو جائے، خاکستر ہو جائے، ختم۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا سامنے اور دکھا دیا جائے گا کہ دیکھ لو اب کسی کو موت نہیں آنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جیسے یہاں دنیا میں کوئی جلتا ہے اور جلنے کے بعد اگر وہ زندہ بچ جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ جو کھال جو جل جاتے نا اس پہ دوسری کھال چڑھ جاتی ہے۔ کل بروز قیامت جب ان کو جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا تو ادھر وہ کھال جل کر ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری کھال کو تیار کر دے گا۔ یہ اس میں دوام اور استمرار، ایسا نہیں کہ وہ کھال ختم ہو جائے، ہڈیاں گل جائیں پھر کوئی ہڈی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت لگا دے گا اور اس کے بعد وہ کھال بھی اسی طرح پھر وہ جھلسا دے گا، پھر جھلسائے گا، پھر لائے گا، پھر جھلسائے گا، پوری زندگی ہمیشہ ہمیش پھر وہ جہنم میں اسی طرح رہیں گے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے۔ کل ہی میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہاں تک کہ کھجور کے اندر ایک چھلی دیکھتے ہیں آپ، باریک ایک پردہ دیکھتے ہیں، جب کھجور توڑیں آپ تو دیکھیں بہت باریک،
میرے خیال سے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ مثال دی گئی کہ اللہ اس کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظلم اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جنت میں جانے والا عمل کر جاؤ، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا، انبیاء کی تصدیق کر لینا، آ جانا، ہم تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھیں۔ لیکن ساری چیزوں کے باوجود بھی آدمی غافل رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کرتوت کا بدلہ اسے دے رہا ہے۔ یہ بات دماغ میں ہو۔ مثال کے طور پہ آپ ہندوستان کو لے لیں، ہندوستان کی حکومت نے چور کی سزا بھی رکھی ہوگی اور طرح طرح کی چیزوں کی سزائیں متعین ہیں۔ اب کوئی کام اگر چوری کوئی کر لے یا کوئی ڈاکہ ڈال لے، کچھ دنوں کے بعد اسے اگر سزا دے دے حکومت، تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ حکومت نے ظلم کیا ہے، کوئی نہیں کہتا، بلکہ کہتے یہ ہے، ابھی آپ جو دیکھیں دلی میں جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تھی، ظلم کیا گیا تھا، کافی دنوں کے بعد ان لوگوں کو شاید پھانسی ہو گئی نا، تو سب نے یہی کہا کہ اس بچی کو انصاف مل گیا، سب نے کہا نا، کسی نے نہیں کہا کہ حکومت نے ظلم کر دیا ہے۔ جب یہ عام حکومت کی بات ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مجازی حاکم بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ عز و جل حاکم مطلق ہے، اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ بندے کو اس کے کرتوت کا بدلہ دے دے، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ اب دیکھیں، ادھر ان ظالموں کی بات ہوئی جو اللہ کی حدود سے باہر گئے کہ انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، آگ میں ڈالے گا۔ پھر یہاں دوسری بات بھی تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اچھا عمل کرتا، محبوب پر ایمان لاتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے تو ہم نے باغات تیار کر رکھے، ایک ایسا مقام ہے جسے جنت کہتے، ایک مکان عالی شان ہے کہ جس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے خوبصورت موجود نہیں ہے، صرف تصور کیا جا سکتا ہے، حور و غلمان موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اب بندے کو اختیار ہے، بندہ نیک عمل کر کے جنت میں چلا جائے اور بندہ بد عمل ہو کر پھر جہنم میں چلا جائے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کیا نا، وہیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرما دیا، تاکہ لوگ جنتیوں والا عمل کریں اور جنت کے قریب جائیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی نے اگر کوئی چیز دی ہے امانت کے طور پہ تو وہ امانت اسے واپس کر دو انصاف کے ساتھ، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کسی ایسے منصب پر آپ کو رکھے کہ جس منصب پر آپ کو کوئی چیز تقسیم کرنا ہے یا کوئی چیز دینا ہے تو اس منصب کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہاں دونوں چیزیں آپ دیکھیں، یہ دونوں اسلامی تعلیمات کے شاہکار ہیں اور امن و امان کے قیام اور حقوق کی ادائیگی کے یہ مرکز ہیں۔ امانت کی ادائیگی آپ دیکھیں، آج جو ظلم و غارت ہے اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہی ہے، کسی نے کسی کا حق مار لیا، کسی نے کچھ دیا تھا امانت کے طور پہ، اس میں خیانت کر دی، جبکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے،
یہ منافق کی علامت ہے کہ جب منافق کو کوئی چیز دی جائے تو اس میں وہ انصاف نہیں کرتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اچھا، اب وہی عمل اگر کوئی مسلمان کہے یا کرے تو پھر اس کے اندر یہ نفاق موجود ہے، منافق کی علامت موجود ہے۔ اب منافق کی علامت جس کے پاس موجود ہو وہ یہ گمان کرے کہ اس کے اوپر عمر بن عبد العزیز کو مسلط کیا جائے، نہیں بھائی، عمر بن عبد العزیز نہیں، حجاج بن یوسف آئے گا، ایسا حکمراں آئے گا جو آپ کو سبق سکھا دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہاں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی منصب پر رکھ دیا ہے کہ اس منصب پر آپ انصاف کر سکتے ہیں، کوئی مال تقسیم کرنے کے لیے ہے تو اسے چاہیے کہ تقسیم میں کمی نہ کرے، عدل و انصاف سے کام لے۔ یہ اسلام کی سب سے اہم بات ہے کہ بندہ کیا کرے، اگر اسے کسی منصب پر، یہاں تک لکھا گیا کہ کسی کو کسی منصب پر رکھا گیا، یہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو حاکم بنا سکتا ہے، یہ حق حاصل ہے، وہ کسی کو مسلمانوں پر حاکم بنا سکتا ہے، تو وہ ایسے کو حاکم بنائے جو اس کا مستحق ہو۔ اب مجھے وہ یاد آ رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب کو اپنی زندگی میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنا دیا تھا، میرے بعد تم امیر المومنین ہوگے، میرے بعد تم خلیفۃ المسلمین ہوگے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا تھا، اے لوگو، تم میں جو سب سے بہتر اور عادل انسان تھا اس کو میں نے تمہارا امیر اور تمہارا حاکم بنا دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو جن چیزوں کا کی حیثیت ہے ان چیزوں کا استعمال ہم ایسے کریں کہ وہ مسلمان اور عامت المسلمین کے حق میں، قوم و ملت کے لیے سب سے بہتر ہو۔ عدل و انصاف کی جہاں تک بات کی جائے، اصل اسلام ہم نے صرف سنا ہے بس، کاش کی وہ اسلامی رنگ ہمارے اندر آ جائے تو ہمیں بہت زیادہ کسی تبلیغ، کسی چلے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم صرف بتا لے جائے لوگوں کو کہ یہ مجھے دیکھو، میرے اوپر جو رنگ چڑھا ہے یہ اسلام کا رنگ ہے۔ کہنے کو تو نام محمد ہے، نام احمد ہے، نام عبداللہ ہے، لیکن کرتوت بہت گھنونے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین میں تھے، آپ کی جو زرہ تھی وہ غائب ہو گئی۔ آپ جب واپس آئے کوفہ تو آپ نے دیکھا ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ موجود ہے، تو آپ نے یہودی سے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، نہ تو میں نے تمہیں بیچی ہے نہ تو تحفے میں دی ہے، تو اس نے کہا نہیں میری ہے۔ امیر المومنین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قاضی شرح کے پاس گئے، قاضی کے پاس گئے انصاف کے لیے، ساتھ میں یہودی بھی ہے، کہا کہ قاضی صاحب یہ زرہ میری ہے، میں نے نہ تو بیچی ہے نہ تو تحفے میں دی ہے، اور یہودی کے پاس موجود ہے۔ یہودی سے پوچھا قاضی شرح نے کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ کہا میری ہے، اس لیے کہ میرے پاس ہے، میری ہے اس لیے کہ میرے پاس ہے۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر دعویٰ کر رہے ہیں، اگر علی کا دعویٰ ہے تو پھر یہ گواہ پیش کریں۔ حضرت علی سے قاضی شرح نے کہا کہ امیر المومنین کیا کوئی گواہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، میرا بیٹا حسن اور ایک شخص اور۔ قاضی شرح نے جیسے ہی سنا کہا کہ گواہ دو چاہیے، اور بیٹے کی گواہی، جو حسن ہے وہ آپ کے بیٹے ہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین خاموش ہو گئے، اٹھ کر چلنے لگے۔ وہ جو یہودی تھا اس نے عدل و انصاف، اسلام کا عدل و انصاف کو دیکھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ ذرا آپ کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جس دین میں عدل و انصاف اس طرح ہو وہ دین برحق ہے۔ آج ہمیں ہمارے کرتوت کو دیکھ کر، علاقے کی اور لوگوں کی گندگیاں دیکھ کر کافر کیسے ایمان لائے گا یار؟ نہیں لائے گا، وہ تو کبھی نہ کبھی بیٹھ کر تنہائیوں میں سوچتا ہے
कि हम इनसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। वो सोचता होगा इसलिए कि हमने क्या नहीं किया है। दो नंबरी हमारे पास है, धांधली हमारे पास है, मक्कारी सारी चीजें कौम में फैली हुई हैं। और फिर हर आदमी सोचता है कि यार ये इस्लाम, ये हमें क्यों रुस्वा किया जा रहा है, हमें क्यों जलील किया जा रहा है। खुदारा हम अपने हालात को बदलने की कोशिश करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। और ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उनकी जो तुम में से हुकूमत वाले हैं। फिर अगर किसी बात में तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए तो अगर अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो इस बात को अल्लाह और रसूल की बारगाह में पेश करो। ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा है। इस आयत पाक में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बात की गई है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी मुसलमान पर फर्ज है और रसूलुल्लाह की इताअत ये बिलाशुबा अल्लाह की इताअत है। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, इसलिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बयान फरमाते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह जो फरमाता महबूब वही फरमाते हैं, हम लोगों से महबूब वही फरमाते हैं। रसूल कायनात खुद फरमाते हैं जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इताअत की। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद अमीर की इताअत की बात कही जा रही है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। क्या मतलब यह है कि जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, यानी वो अमीर की इताअत नहीं है बल्कि वो मेरी ही इताअत है। और जिसने अमीर की नाफरमानी की, अब अमीर में ये उलमा भी आ जाएंगे, मुज्तहिदीन भी आ जाएंगे, हाकिम आ जाएंगे, इसी में बादशाह इस्लाम आ जाएंगे। जब तक ये लोग हक पर हैं इनकी इताअत की जाएगी, अगर हक पर नहीं है तो फिर इनकी इताअत नहीं की जाएगी। कुरान करीम में रसूल कायनात की इताअत के ताल्लुक से मुतअद्दिद मकामात पर और आयतें मौजूद हैं। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो ले लो और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उस चीज की जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा मिसाल उस शख्स की है जो अपनी कौम के पास आकर कहे या कहने लगा, ऐ मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से एक लश्कर देखा है, मैं वाज़े तौर पर तुम्हें उससे डराता हूं, अपनी निजात की राह तलाश कर लो। अब अगर गिरोह इस बात को मानकर मोहलत से फायदा उठाते हुए रातों रात वहां से चला गया तो वो निजात पा गया और जो लोग ठहर गए वो हलाक हो गए। यानी रसूल कायनात जो भी कहें बंदे पर लाजिम है कि कान बंद करके उसे बिल्कुल सुन ले, यानी सुनकर फिर वो ना चूचरा नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो कहा है वो बरहक है, ये रसूल की इताअत है। इसी से इज्तिहाद की और मुज्तहिदीन इस्लाम की भी बातें समझ में आई कि इनका भी जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। और कई बातें समझ में आई। एक तो ये कि मुसलमान हुक्मरानों की इताअत का भी हुक्म है जब तक कि वो मुवाफिक़े हक हो। इस आयत में 3 अहकाम बयान किए गए। एक वो जो किताबुल्लाह से यानी कुरान करीम से जाहिर है, दूसरे वो जो जाहिर हदीस है,
यानी रसूल कायनात के फरमान से साबित है। तीसरे वो जो कुरान और हदीस की तरफ कयास करके बयान किया जाए। उसूल शरा उसूल जो है वो चार हैं, किताब व सुन्नत, इजमाए उम्मत और कयास। तो वही बात यहाँ हो रही है। अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत ताग़ूति वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनका दावा है कि वो उस पर ईमान ले आए जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, वो चाहते हैं कि फैसले शैतान के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें तो ये हुक्म दिया गया था कि उसे बिल्कुल ना माने, और शैतान ये चाहता है कि उन्हें दूर की गुमराही में भटकाता रहे। इस आयत पाक का शान नुज़ूल ये है कि एक मुनाफिक जो दिखने में तो मुसलमान दिखता था लेकिन मुसलमान नहीं था, उसका और एक यहूदी का मसला था, ये सुन चुके होंगे। दोनों ने बातें की आपस में। बात ये हुई कि फैसला किसी और से करा ले। मुसलमान ने कहा, जो यहूदी काब बिन अशरफ था वो रिश्वत लेकर फैसला कर देता था। जो मुनाफिक था ना, मुसलमान के लिबास में जो मुनाफिक था, उसने यहूदी से कहा कि काब बिन अशरफ के पास चलकर फैसला करा लेते। काब बिन अशरफ भी यहूदी है, वो यहूदी काब बिन अशरफ को जान भी रहा है। उसने दिमाग में ये बात सोची कि काब बिन अशरफ ये रिश्वत ले लेगा और ये आदमी चालबाज है, रिश्वत देकर फैसला अपने हक में ले लेगा। यहूदी होने के बावजूद उसने कहा कि आपके जो रसूल हैं हम उनसे फैसला चाहते हैं। तो रसूल कायनात के पास दोनों पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया, इसलिए कि यहूदी इस मामले में हक पर था। अब इसने पैतरा बदलते हुए मुनाफिक ने, जो मुसलमान के लिबादे में था, उसने कहा कि हजरत उमर के पास चलेंगे। इसके दिमाग में यह बात है कि उमर बहुत सख्त आदमी है और यहूद के हक में फैसला नहीं करेंगे, यहूदी के हक में फैसला नहीं करेंगे। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के पास आया और आने के बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन ने ऐसी बात है। बोल ही रहा था जब तक इसने कहा, यहूदी ने, कि अमीरुल मोमिनीन यानी ए उमर, अमीरुल मोमिनीन हो सकते नहीं, ए उमर, इसका फैसला आपके रसूल ने हमारे हक में पहले ही कर दिया है। इतना ही सुनना था। हजरत उमर ने कहा, ठीक है, ठहर जा। अंदर गए, नंगी तलवार लाई और जो मुसलमान के लिबादे में था उसकी गर्दन मार दी। पूरे मदीने में यह कोहराम मच गया कि हजरत उमर ने एक मुसलमान को मार दिया। कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनका दावा है कि वो ईमान ले आए। यानी सिर्फ दावा ईमान लाने का था, बाकी वो मुसलमान नहीं था। और हजरत उमर ने किसी मुसलमान को नहीं बल्कि मुनाफिक को मारा है। और कुरान करीम की आयत है, मौजूद है कि महबूब, अगर कोई आपका फैसला नहीं माने तो वो मोमिन नहीं हो सकता है। तो इसलिए रसूल कायनात के सहाबी हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उसकी गर्दन मार दी। ये आयत पाक की वो सिर्फ गुमान कर रहा है कि वो मोमिन है, जबकि वो ईमान वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।